اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے، اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے۔ کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کو ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امانت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے، اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہے گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔
قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا۔ یہ بات جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی کو ہوش رہا تو حیا آئے گی نا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہول قیامت طاری ہوگا، بدن کانپ رہے ہوں گے، کلیجے لرز رہے ہوں گے، دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے، تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ دشمنان خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری لمبی تقریر نہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ یقیناً ہم کبھی نہیں چاہیں گے، ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے، اور پھر ان کے اوپر لعنتیں بھی برس رہی ہوں گی، اور ان کے چہروں کے اوپر تارکو لک مل دی جائے گی، اور وہ رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری تو آرزو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو چاہت یہ ہے کہ رسول رحمت کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں نصیب ہو جائے حضور کے قدموں میں کھڑا ہونا، اہل بیت کے قدموں میں کھڑا ہونا، داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا 2 ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن، باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف 2 برادریاں، ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے۔ اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا؟ جدھر ابو جہل ہوگا، جدھر ابو لہب ہوگا، جدھر عتبہ ہوگا، جدھر عتیبہ ہوگا، جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا، جدھر فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شدید ہوگا، شداد ہوگا، نفدنون ہوگا، قارون ہوگا، دشمنان خدا ہوں گے۔ بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ 6 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا، ان 2 لفظوں کو سمجھ لیں۔ کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس صف میں نہ کھڑے ہوں جس صف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں، بلکہ اس صف میں کھڑے ہوں جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان اور قارون کھڑا ہو؟ تو یقیناً ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عزم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری دنیا 60 سال کی۔
یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا، 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئے، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جس طرح لوگ آغوش موت میں گئے ہوں گے تو قبروں سے اٹھ کے وہ میدان حشر کی جانب بھاگنے لگیں گے۔ یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، برہنہ اٹھائے جائیں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے جو جذب کرتی ہے حرارت کو، حدت کو، گرمی کو، لیکن جب تانبے کی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر قوت جاذبہ نہیں ہوگی بلکہ یہ گرمی اگلے گی، تو سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی گئی ہوگی، اور وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اور بدبودار اتنا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، چوپایوں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں اپنے اپنے عمل کے مطابق لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور پیشی ہوگی، اعمال کی جواب دہی کا خوف ہوگا، جو زندگی کے اندر برائیاں کی ان کی جواب دہی کا احساس ہوگا۔ آج بے خوف ہیں، آج پرواہ نہیں ہے، آج باتوں میں بات اڑا دیتے ہیں، آج کوئی تنظیر کرنے والا ہو، خوف خدا کی بات کرنے والا ہو، اس کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ قیامت کے دن نہیں ہوگا، بوجھ ہوگا جس کو انسان محسوس کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ پہلے تو مخلوق خدا کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جائیں تو کدھر جائیں، خیر کہانی لمبی ہے۔ پھر جب رب کے حضور پیشی ہوگی تو بندوں سے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا سوال کرے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حشر کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے،
हमारे कलेजे चीरे गए। गवांटा नामोबे के जेल खानों के अंदर 6x4 के पिंजरों में हमें सर्दियों में बरहना रखा गया। हमारे साथ जबर की दास्तानें रकम की गई। जुल्म का कौन सा तरीका था जो आजमाया न गया। बदर की दास्तान और शाबे अबी तालिब की घाटियां, ताइफ के बाजार, मक्के की गलियां और फिर वहां से ये काफिला सख्त जहां करबला के तपते हुए रेगजार में खड़ा हुआ नजर आता है। हमने गर्दनें कटाई। हमने इस रास्ते के अंदर अपने बच्चों को अपने हाथों पे लेके जालिम के सामने खड़े होकर के कहा कि तुम हमारे जज्बा शहादत को कैसे मान कर सकते हो। जो चल के आ सकते थे वो पांव के बल बोते पे आ गए, और जो चल नहीं सकते थे जालिमों तीर आजमाओ, उन्हें हम गोद में उठा के ले आए हैं। हमारी तारीख बड़ी ताबनाक है, हमारी तारीख बड़ी रोशन है, हमारी तारीख बड़ी दिलावेज है। हम हंस के जान देना जानते हैं। 1857 की जंगे आजादी में जब अल्लामा कफायतुल्लाह काफी को फंदे पे चढ़ाया जाने लगा तो अंग्रेज ने कहा था, मैंने बड़ा जुनूनी मौलवी देखा है कि जो फंदे की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उसके चेहरे के ऊपर सुर्खियां देखी हैं, उसके चेहरे के ऊपर मैंने बांकपन देखा है, उसके चेहरे के ऊपर मैंने एक अजीब रोशनी देखी है। हम तो फांसी घाटों में भी उजाला करते हैं, हम तो हिटलर के देश के अंदर भी मुस्करा के जान मारते हैं। हमने तो ये अजीमतों की दास्तानें रकम की। जालिमों ने बड़े जुल्म किए, बड़े दुख किए। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए उनके कितने जासूस हरकत में आए, मुसलमानों में इफ्तराक के बीज बोए। क्या क्या दुख नहीं और क्या क्या जख्म नहीं जो हम चाट रहे हैं। लेकिन ये 2-3 साल तो एक एक लम्हा अजाब बना हुआ है, एक एक सांस अजियत बनी हुई है। मगरब ने यह समझा कि शायद इनका दमखम खत्म हो गया है। वो समझता है कि मुसलमान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उनके हुक्मरान इस्तेमार के आलाकार हैं, उनकी मईशत मफलूज और दफा कमजोर हो चुका है। ले दे के एक हुब्बे नबी का जज्बा ही रह गया है जो इनके सीनों में मौजूद है, और वो चाहता है किसी तरह उनके सीनों से ये जज्बा भी निकाल लिया जाए और फिर इन्हें मिटा दिया जाए या इन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। वो हमसे हुब्बे रसूल की तपश छीनना चाहता है और हमसे वो हमारी पहचान और हमारी वो इज्जत छीनना चाहता है। मगरब ने यहाँ भी ठोकर खाई। उसने हुक्मरानों के आईने में अवाम के चेहरे को देखा। उसने समझा कि इनमें जिंदगी की रमक नहीं, आसाब शल हो गए, दिल बुझ गए। लेकिन मगरब कान खोल के ये बात सुन ले कि ये लुटा हुआ कारवां, ये खानमा बर्बाद लोग, ये कभी यूरोप में इन्हें लूटा, कभी इन्हें अमेरिका में लूटा, ये लुटते रहे, ये करबला में भी लुटे, ये लूटे जाते रहे। इनके लुटने की कहानी बड़ी दर्दनाक भी है और बड़ी तवील भी है। लेकिन मगरब सुन ले कि जब ये खुद लुटने पे आ जाएं तो फिर अपना सौदा कूचाए मोहम्मद में करते हैं। जब वो खुद लुटने पे आ जाएं तो फिर सब कुछ रसूल करीम की नामूस के लिए कुर्बान करने के बाद भी ये कहते रह जाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मगरब तो बराह रास्त हमले कर रहा है जिससे हमारे जिगर पाश पाश हो गए। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं। हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिस्कियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूं जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं। मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों और मेरे जो है वो हुकूमत के कार पर्दाश भी मंतके तराश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद को दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो,
اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے، میں کیا کروں، میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوط کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے، میرے اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک حاضر ہیں، اپنے آقا کے لیے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی بھی حاضر ہے، ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہے۔ اس نعرے کی لے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ صدائے دل نواز ہے، یہ اپنے آقا نامدار سے سچا سچا اور کھڑا عہد غلامی ہے۔ اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے، لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ کہ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے بھی زلزلے، جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹھ گئی، گناہگاروں کے کریم آقا، غریب نواز آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں اقرار ہے ہم سے بھول ہوئی، کہ ہمیں معاف کر دیں، ماضی کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا۔ حضور ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہیں گی۔ لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم مغرب کے کلچر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آج کے بعد داڑھی نہیں مڈوائیں گے، آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے، رسم حنا کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ کریں گے۔
मगरबी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। आका जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये काफिला अब यहां से निकले तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाता हुआ निकले। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरे जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तू पढ़ आलम फाजल कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं। तू जा जा वड़दा मस्जिद मंदिरा तू जा जा वड़दा मस्जिद मंदिरा कदे मन अपने विच वड़िया नहीं।